آج 17ویں پاری کی سمری تلخیص پیش کرنا ہے۔ 17واں پارہ شروع ہوتا ہے سورہ انبیاء سے۔ اس سورہ انبیاء کل 131 آیات پر مشتمل صورت ہے، 7 رکوع ہیں، اور مصحف کے اعتبار سے 21ویں صورت ہے، اور تنزیل کے اعتبار سے 73 صورت ہے۔ رکوع 1 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور لوگ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انسانوں کو بیدار کیا ہے کہ اب ساری امتیں ختم ہو گئی، سارے رسول ختم ہو گئے، آخری رسول آ گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ اب میرے اور قیامت کے درمیان میں 2 انگلی جیسا ہیں، ایک کے بعد دیگرے، اسی طرح سے میرے بعد اب قیامت ہے۔ اور اگر ہم انفرادی طور پر اپنا حساب لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کی جب موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کی قیامت واقع ہو جاتی ہے۔ تو ہمارے سے قیامت اتنی قریب ہے جتنی ہماری موت قریب ہے۔ تو اسی لیے ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بالکل قیامت کے قریب ہو چکا ہے، اس کا حساب کا وقت قریب آ لگا ہے، لہٰذا وہ اپنے رب سے غفلت کا شکار نہ ہو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر کے بھیجا تھا، اور ان کو کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے پیتے نہ ہوں، یا ان کو کوئی ایسی حیات نہ دی تھی کہ وہ ہمیشہ کے لیے جیتے جاگتے ہوں۔ اور یہ مشرکین کا رسولوں پر بار بار اعتراض تھا، اور بار بار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اس کا جواب دیا کہ اس سے پہلے بھی جتنے رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے انسانوں ہی کو بنا کر کے بھیجا، اور اے لوگو، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کیا تم لوگ سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو کتاب بھیجی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارا ذکر ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے یہ کتاب مخاطب تھی مشرکین مکہ سے، عرب کے اس دور کے لوگوں سے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تو ان کا ذکر۔ اور اس کے بعد 1400 سال تک جتنے افراد گزر چکے، جتنی قومیں گزر چکی، جتنے انسان گزر چکے، سب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اور آج ہم سے یہ کتاب مخاطب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ بات ارشاد فرما رہا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر دور کے انسانوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کیا ہے، اور آج ہمارا ذکر اس میں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے تعلق سے جتنی باتیں، اور جس دور سے اور جس تعلق، جن لوگوں سے ہمارا تعلق ہوتا ہے، جو معاملات ہم کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا ذکر اس میں ہے۔ تو اسی لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ذکر اس کے کون سے صفوں میں کیا ہے، ہمارا ذکر اس میں کیا اچھے لوگوں میں ہوا ہے، کیا ہمارا ذکر اس کے برے لوگوں میں ہوا ہے، ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ہم اپنا ذکر اس میں تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر ہمارا ذکر برے لوگوں میں ہوا ہے تو ہم اس کو سدھارنے کی کوشش کریں، اور اگر ہمارا ذکر اچھے لوگوں میں ہوا ہے، ہماری ایسی صفات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے کہ ہمارا ذکر اچھی طرح سے کیا گیا ہے، تو اس پر ہم اللہ کا شکر بجا لائیں۔ ایک اور دوسری حیثیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ اس میں تمہارا ذکر ہوا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری تخلیق کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق کر کے ہماری مینول قرآن مجید کی حیثیت سے ہمارے ساتھ میں اس دنیا میں نازل کر دیا۔ اور اب ہماری زندگی کو ہم اچھی طرح سے گزارنا چاہتے ہیں، تو جس طرح سے کوئی ایک پروڈکٹ ایک کمپنی بناتی ہے تو اس پروڈکٹ کے ساتھ میں اس کا مینول بنایا جاتا ہے، اور اس مینول کے اعتبار سے اگر ہم اس پروڈکٹ کو استعمال کرتے ہیں تو اس کا استعمال صحیح استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اب ہماری زندگی کا مینول بنا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کر دیا ہے، اور جو لوگ اس کو مینول کی حیثیت سے استعمال کرتے ہیں، اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور جو لوگ اس مینول کے علاوہ کوئی دوسرے پرانے مینولز کو استعمال کرتے ہیں، یا کوئی اور طرف ہدایت کی طرف نظر دوڑاتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، تو وہ زندگی ناکام زندگی گزارتے ہیں۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتنی ایسی ظالم بستیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیس کر کے رکھ دیا، اور ان کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے
دوسری قوموں کو پیدا کیا اور دوسری قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہلت زندگی عطا کی، اور جب انہوں نے اچھے کام کیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو اچھی زندگی عطا فرمائی، اور جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان پر بھی عذاب مسلط کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے کچھ کھیل کے طور پر پیدا نہیں کر دیا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کھیل کے طور پر کوئی چیز پیدا کرنا چاہتے تو اتنی بامقصد زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے سارے انتظامات اس دنیا میں نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو بھی پیدا کیا بامقصد زندگی گزارنے کے لیے اور کسی مقصد کے تحت پیدا کیا۔ نہ صرف انسان بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ساری کریشنز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک کے لیے ایک مقصد رکھا ہے، اس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ یہ دنیا کی آماج گاہ کوئی کھیل تماشے کی جگہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھیل تماشے کے لیے یہ سارے انسانوں کو پیدا کر دیا ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے اور اس کی دوسری ساری مخلوقات جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی ایک مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ اپنے مقصد کے تحت ہر دم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس میں اس بات کا اشارہ دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ دوسرے سورۃ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کا مقصد بیان کر دیا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی رہنمائی کے لیے فرشتوں کو اور دوسری مخلوقات کا تذکرہ کیا کہ دیکھو ہم نے فرشتوں کو پیدا کیا، دوسری مخلوقات کو پیدا کیا، اور وہ ساری مخلوقات تسبیح میں لگی ہوئی ہیں اور وہ تھکتی نہیں ہیں۔ اور آج انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی دیر اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں تھک گیا، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے انسان تو اس سے اس کو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور انسان اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے تو اس وقت میں اس کو تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان صرف ایک ہی طریقے سے اللہ کی عبادت نہ کرے، بلکہ انسان کے زندگی گزارنے کی جو کچھ ضروریات ہیں، اس کا اٹھنا، اس کا بیٹھنا، اس کا کھڑا رہنا، اس کا چلنا اور پھرنا، اس کا تجارت کے لیے کام کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں میں تسبیح کا طریقہ بتا دیا ہے۔ ان ساری چیزوں کو کرتے ہوئے اگر انسان اللہ کی تسبیح کرے تو اس کو تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی اور وہ بوجھ نہ سمجھے تو آسانی کے ساتھ یہ کام انجام دے سکتا ہے، جس طرح سے دوسری مخلوقات ہر دم اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر آسمان اور زمین میں ایک اللہ کے علاوہ دوسرے خدا ہوتے تو تم دیکھتے کہ زمین کا سارا کارخانے کا نظام بگڑ جاتا، زمین اور آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف ایک ایسی ہستی ہے کہ جس نے اس کائنات کی تخلیق بھی کی اور وہی اس کا رب بھی ہے، انتظام بھی کر رہا ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے صرف ایک اس کی سول اتھارٹی ہوتی ہے اور وہی جو ہے نا اس کو چلاتا ہے، اور وہی جو ہے نا سارے فائنل جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فیصلوں کو پر عمل کرتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کارخانہ نظام کو چلانے کے لیے، سسٹم کو چلانے کے لیے صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے فیصلوں میں کوئی دوسری ہستی شریک نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساتھ ہی ساتھ سارے انسانوں کو جو پیدا کر دیا ہے، ان سارے انسانوں کی جواب دہی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہوگی، سب کو اپنا اپنا جواب دینا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے اس کے کاموں کے لیے، اس کے فیصلوں کے لیے۔ رکوع 3 میں اللہ نے ارشاد فرمایا یہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علیحدہ کر دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے ہر چیز کی تخلیق کی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس بات کا تذکرہ کیا جس کو آج سائنٹسٹ بھی مانتے ہیں کہ پہلے یہ ساری کائنات ایک ہی جگہ ملی ہوئی تھی، اور جو ہے نا دھماکے کے ذریعے سے اس کو علیحدہ کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ علم دیا آج سے 1400 سال پہلے، جبکہ نہ خوردبین تھی، نہ دوربین تھی، نہ انسان جانتا تھا کہ زمین کے علاوہ کتنے سیارے اور ستارے ہیں اور یہ نظام شمسی سولار سسٹم کس طرح کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1400 سال پہلے انسانوں کو یہ علم دیا کہ زمین اور آسمان باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو علیحدہ کر دیا، اور علیحدہ کر کے ہر ایک کو ایک اپنے آربٹ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فکس کر دیا، اور ہر ایک کی ایک رفتار رکھ دی، اور ہر ایک کا ایک
سرکل رکھ دیا کہ جس میں وہ گھومتا چلا جا رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جتنی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کی، ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی سے پیدا کیا۔ چنانچہ آج انسان نے اس بات کو ڈیفائن کر لیا ہے، اس بات کو معلوم کر لیا ہے کہ کس طرح سے ہر جاندار کی کا وجود ہے وہ اس کا زیادہ تر حصہ پانی پر مشتمل ہے اور کم تر حصہ سالڈس پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے ساری مخلوقات کو پانی سے پیدا کیا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں پہاڑ جما دیے اور زمین میں کشادہ راستے بنا دیے اور آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جو چیزوں کی ضرورت تھی ساری مخلوقات کا انتظام کر دیا، مگر یہ ہے کہ کائنات کی نشانیوں پر غور ہی نہیں کرتے انسان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کس طرح سے ہم نے آسمان کو چھت بنایا ہے، اور چھت کا مطلب ہم اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انسان کے لیے چھاؤں کا انتظام ہو، انسان کے لیے آسائش کا انتظام ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں انسانوں کے لیے یہ آسمان کو اس طرح سے چھت بنایا ہے کہ اگر یہ جو ایٹماسفیئر کا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتظام کیا ہے، جو گیسز جتنی دوری پر ہونی چاہیے اللہ تعالیٰ نے اتنی دوری پر ان گیسز کا انتظام فرمایا تاکہ انسان اچھی طرح سے اس دنیا میں اس زمین پر رہ بس سکے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج کی تمازت جتنی ضرورت تھی اتنی تمازت، جتنی شعاعوں کی ضرورت تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان شعاعوں کا یہاں پر زمین میں انسان کے لیے انتظام کیا۔ اتنی ساری مخلوقات کو دیکھ کر بھی ان نشانیوں سے انسان سبق نہیں لیتا اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشگی تو ہم نے کسی انسان کے لیے بھی نہیں رکھی، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جو تخلیق فرمائی ہے یہ ساری مخلوقات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سرٹن پیریڈ کے لیے اور ان کی مدت مہلت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس کے بعد ہر جاندار کو، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مخلوق کو ختم کر دے گا، اور ہم اچھے برے حالات میں ڈال کر کے تم سب کی آزمائش کرنے والے ہیں۔ یا انسان کو پیدا کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زندگی میں اچھے حالات سے بھی دوچار کرتا ہے اور برے حالات سے بھی دوچار کر دیتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو ان آزمائشوں سے گزارتا ہے۔ رکوع 4 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا ان کو نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھٹاتے چلے آ رہے ہیں۔ انسان اپنی عمر پر غور و فکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات سے وہ اس بات کو جان لیتا ہے کہ کس طرح سے انسان کی عمر ہے۔ ایک وقت رہتا ہے انسان کی عمر بڑھتی رہتی ہے، یعنی پھیلتی رہتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے انسان اپنی موت کے قریب ہوتا ہے تو اس کی عمر سکڑتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو اور اس کائنات کو پھیلانے کا انتظام کیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر سے سکیڑتا ہوا چلا کر لا رہا ہے، اور اس ساری کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ سکیڑ کر کے ایک وقت آئے گا ختم کر دے گا، اور قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک تولنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ کیا جائے گا، اور جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس ترازو میں تول کر کے اس کو اس کا بدلہ دے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کمائی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مطابق اس کو تول کر کے بدلہ دے دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آخرت میں جو فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ترازو بنایا ہے آج ہم اس دنیا میں اس کا تصور نہیں کر سکتے کہ کس طرح سے ہماری نیکیوں کو تولا جائے گا۔ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سمجھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ کس طرح سے آخرت میں اللہ تعالیٰ انسانوں کے وزن کو تولے گا اور تول کر کے اس کا برائی کا اور بھلائی کا بدلہ اس کو عطا کر دے گا، اور حساب لگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے، اور کسی اور کو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کی ضرورت نہیں ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور کی مدد لے کر کے حساب کتاب کریں گے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود بھی ہر بندے کا حساب لگانے کے لیے، ہر بندے کا حساب کرنے کے لیے، اس کا حساب چکتا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اکیلی ایک ذات کافی ہے۔ رکوع 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہا کہ تم کیوں ان مورتیوں کی پوجا کرتے ہو، عبادت کرتے ہو جو نہ
ان کے گرویدہ کیوں ہوتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں نہ نفع پہنچا سکتی ہیں، اور تمہارا رب تو وہ رب ہے جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی اور تمہیں پیدا کیا اور تمہاری ہدایت کا انتظام کر رہا ہے، وہ تمہارا اصل میں رب ہے، اور اس کو چھوڑ کر کے تم ان مورتیوں کی پوجا کیوں کرتے ہو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب پر قوم نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتے پایا ہے، لہٰذا ہم بھی اس کے گرویدہ ہیں اور انہی مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری غیر موجودگی میں ان ساری مورتیوں کی میں خوب خبر لوں گا۔ اور ایک ایسا موقع آیا کہ قوم ایک میلے میں جانے کے لیے سارے لوگ اپنے اپنے گھروں سے نکلے اور نکل کر کے میلے میں جانے کے لیے ایک دوسرے کو بلانے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوت دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ آج میری طبیعت خراب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا آج میری طبیعت خراب ہے، حالانکہ ان کی طبیعت خراب نہیں تھی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے 3 باتیں کہی جاتی ہیں کہ انہوں 3 باتیں توریہ میں یعنی اس انداز میں کہیں کہ جس کو اگر لوگ سمجھنا چاہتے ہوں تو وہ جو سمجھنا چاہتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو کچھ کہا جا رہا ہے صحیح کہا جا رہا ہے، لیکن اس کو اس پیرائے میں کہا جا رہا ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے۔ تو حدیث میں آیا ہے کہ 3 ایسے مواقع تھے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کے انداز میں اس انداز میں ارشاد فرمائی کہ سمجھنے والے کے لیے وہ بات سمجھ میں آ گئی۔ تو یہ پہلی بات تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس موقع پر کہا جب قوم نے کہا کہ سب میلے میں جا رہے ہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہارے اس کام سے، اس فعل سے بیمار ہوں، اس فعل کو میں نہیں مانتا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پیچھے رہ گئے، ساری قوم نکل کر کے چلی گئی، اور یہ ان کا جو بت خانہ تھا وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں چلے گئے اور جا کر کے بتوں سے سوال کیا کہ تمہارے سامنے کھانا پینا ہے، تم کھاتے کیوں نہیں ہو، تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ اور جب کوئی جواب نہیں ملا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلاڑا اٹھایا اور سارے بتوں کو توڑ دیا، توڑ پھوڑ مچا دی، اور ایک جو بڑا بت تھا اس کو بچا دیا اور بچا کر کے اس کے گلے میں یہ کلاڑا ٹانگ دیا۔ اور جب یہ قوم واپس آئی تو قوم نے ایک دوسرے سے سوال کیا کس نے ہمارے بتوں کا یہ حال کیا ہے، کس نے توڑ پھوڑ مچائی ہے؟ لوگوں میں یہ بات چرچا عام تھا کہ ایک نوجوان ہے جو ہمارے بتوں کے تعلق سے برائی بیان کرتا ہے، ہو نہ ہو یہ اسی کا کام ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کو تلاش کر کے پکڑا گیا، ان کو حاضر کیا گیا لوگوں کے سامنے، اور لوگوں نے سوال کیا کہ کیا تو نے یہ کام کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ یہ بھی ایک توریہ تھا، یہ بھی سوال کا صحیح جواب یہی ہو سکتا تھا کہ یہ میرا ہی کام ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر ان سے سوال کیا اور کہا کہ ان کے بڑے سے پوچھ لو، یہ تو صحیح سلامت ہے اگر یہ بولتا ہے۔ تو وہ فوری سمجھ گئے، ان کے دل میں ضمیر بیدار ہوا، اور بیدار ہو کر کے انہوں نے کہا یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اگر بولتے نہیں ہیں تو تم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ جو خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، جو بول چال نہیں کر سکتے، وہ تمہاری کیا سنیں گے، تمہاری پکار کا جواب کیا دیں گے؟ لیکن پھر ان کی مت پلٹ گئی اور انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے بت ہیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اور طے کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کا الاؤ تیار کیا جائے، اور سزا یہ تجویز کی گئی کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھونک دیا جائے۔ چنانچہ کئی دنوں تک یہ آگ دہکائی گئی، اور سب لوگوں نے، سارے مشرکین نے لکڑیاں جمع کر کے اس آگ میں ایندھن جمع کیا، اور خوب جب آگ لگ گئی تو اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجیق کے ذریعے سے دور سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر آگ کو خطاب کیا، خطاب کر کے ارشاد فرمایا یا نارو کونی بردن علی سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا۔ یہ ایک ایسا واحد موقع ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو، جس کا کام ہے جلانا، جس کا کام ہے حرارت پیدا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مخاطب کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ایسا نہیں ہے کہ سب کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سب کے لیے ٹھنڈی ہو جاتی تو سب کے چولہے ٹھنڈے ہو جاتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ صرف ابراہیم علیہ السلام پر، اور ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی ہو جا کہ جس میں سلامتی ہو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے مختلف اور واقعات آتے ہیں اس آگ کے وقت میں کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام
کی مدد کے لیے فرشتے آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پر توکل کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی مدد کی اور معجزہ ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں سے صحیح سلامت نکل کر کے آ گئے۔ اس طرح ہم نے ان لوگوں کی تدبیر ناکام کر دی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دنیا میں عذاب میں مبتلا کرنا چاہتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تدبیر کی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام صحیح سلامت نکل کر کے آ گئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم ہجرت کر کے اس سرزمین کی طرف چلے جاؤ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکتیں رکھی ہیں۔ یہ برکتوں والی سرزمین وہی سرزمین ہے جو فلسطین کی سرزمین ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انبیاء کی سرزمین بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے ہی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری زمینوں سے اس زمین کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے بھی بات آئی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تھے اور مصر سے نکل کر صحرائے سینا میں برسوں تک وہاں پر ان کی قوم وہاں پر سرگرداں رہی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین میں داخلے کا ان کا انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ ایک واحد شخص تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت پر انہوں نے لبیک کہا اور ایمان لائے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا کہ تم جو ہے نا ہجرت کر کے اس فلسطین کی سرزمین میں چلے جاؤ۔ رکوع 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے نوح علیہ السلام کو نعمت دی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو کرب عظیم سے نجات دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کا تذکرہ کیا، حضرت نوح علیہ السلام کو کس طرح سے وہ روحانی نعمتیں دیں، ان کو نبی بنایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو برکت دی نبی بنا کر کے روحانی طور پر۔ اور اس کے بعد وہ جس کرب عظیم میں مبتلا تھے، یعنی قوم ایمان نہیں لا رہی تھی، ایسا ماحول جو مخالفانہ ماحول ہو، نیک لوگوں کے لیے بد لوگوں کا ماحول ہو یا بدکار لوگوں کے لیے نیک لوگوں کا ماحول ہو، تو اس وقت میں انسان بڑے جو ہے نا عذاب میں مبتلا ہو جاتی ہے، اس کی زندگی کرب عظیم میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا نوح علیہ السلام کو ہم نے ایسے ماحول سے جس میں وہ کرب عظیم میں مبتلا تھا اور چند ہی لوگ تھے جو ایمان لانے والے تھے، اور باقی کے سارے بے ایمان لوگ تھے جو ایمان نہیں لائے تھے، بدکار لوگ تھے اور مخالفت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو کہا کہ ہم نے اس کرب سے تمہیں نکال کر کے نجات دی۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کس طرح سے ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی مدد کی، اور داؤد علیہ السلام کو زراح بنانے سکھائی، اور سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت دی جیسی بادشاہت آج تک کسی کو نہیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑوں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہواؤں کو ان کے لیے مسخر کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیاطین کو ان کا تابع کر دیا۔ ایسی زبردست سلطنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو عطا کی، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو یہ پیغام دیا، بادشاہوں کو یہ پیغام دیا کہ جب حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نیکوکار لوگوں کو عطا کرتے ہیں یا انسانوں کو عطا کرتے ہیں، تو وہ ان انسانوں کا کام یہ ہے کہ زمین میں امن کو قائم کریں، جس طرح سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے، داؤد علیہ السلام نے امن کو قائم کیا اور امن کے ساتھ لوگوں پر حکمرانی کی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ داؤد کو ہم نے زرہ بنانے کی صنعت سکھائی۔ زرہ کہتے ہیں کس کو؟ شیلڈ کو یا پھر جو بھی کوٹ وغیرہ پہن لیتے ہیں جنگوں میں بچنے کے لیے زرہ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگوں کا ساز و سامان جو ضرورت تھی کس کو سکھایا؟ پیغمبر کو سکھایا۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اسلحہ کی فیکٹریز اور یہ جنگوں کے ساز و سامان یہ نیک لوگوں کا کام نہیں ہے۔ کوئی ہمارے جیسے انسان حضرت داؤد علیہ السلام سے زیادہ نیکوکار ہو سکتے ہیں، اللہ کے پیغمبر سے زیادہ نیکوکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو سکھایا، جنگی اسلحہ بنانے کی ترکیب بتائی۔ آج ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس دنیا میں تمہیں حکمران بننا ہے اور حکمرانی کرنا ہے۔ حکمرانی کرنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ان کو بنانے سے، ان کو جمع کرنے سے نہیں روکتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں یہ بات گزر چکی ہے کہ تم دشمنوں کے مقابلے میں گھوڑے، خچر اور اسلحہ سوانیاں تیار کر کے رکھو، تاکہ اب ان کے ذریعے سے تم اپنے دشمنوں کو ڈرا دو اور وہ تم پر حملہ کرنے کی جو ہے نا جرأت نہ کر سکیں۔ اس طرح سے تم جنگوں کی تیاری کرو، اور اس طرح سے نبیوں نے تیاری کی ہے۔ ایک اور بات اس سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ جتنے نبی تھے وہ نبی صرف
کوئی نماز اور زکوٰۃ کا ہی تعلیم نہیں دیا کرتے تھے، بلکہ وہ ایک طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تبلیغ اسلام کا کام کرتے تھے، دعوت اسلامی کا کام کیا کرتے تھے، تو دوسری طرف اپنے ذرائع معاش کے لیے تگ و دو اور جد و جہد کیا کرتے تھے۔ وہ لوگوں کے جو ہے نا ڈیپینڈنٹ ہو کر کے نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ انڈیپینڈنٹلی کام کیا کرتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ اعلان کر دیا کرتے تھے کہ میں تم سے کسی اجر کا امیدوار نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے ذمے ہے۔ جتنے دعوت کے اور اسلام کے کام کیا کرتے تھے، ان کاموں کے عوض میں کوئی لوگوں سے جو ہے نا اجر نہیں لیا کرتے تھے۔ تو آج ہمارے لیے اس میں سبق ہے کہ جہاں پر ہم اپنی پرسنل ذمہ داریوں اور اپنی معاش کے لیے تگ و دو کرتے ہیں، ہمارے لیے ضرورت ہے، نبیوں کی زندگی ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی معاش کا ذریعہ ایک دوسرا بنائیں، اور اسلام کی دعوت کو معاش کا ذریعہ نہ بنائیں، بلکہ نبیوں نے جس طرح سے بے لوث خدمات انجام دی ہیں، اس طرح سے ہم اسلام کے لیے بے لوث خدمات انجام دیں۔ محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے ذریعے سے اسلامی دعوت کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہمارے سامنے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا۔ ایوب علیہ السلام کو جب بیماری لگی اور انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے اللہ مجھے بیماری آ کر کے لگی ہے اور آپ ارحم الراحمین ہیں، آپ رحم فرمانے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا سنی، اور اتنی سخت بیماری تھی کہ ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے، اور وہ اتنے کیڑے پڑ گئے تھے کہ آپ کے سارے دوست احباب، آپ کے سارے رشتہ دار، آپ کے اپنے خاندان کے لوگ آپ کو چھوڑ کر کے علیحدہ ہو گئے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر کا مظاہرہ کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور کہا کہ آپ کے صبر کے بدلے میں ہم آپ کی بیماری کو بھی دفع کرتے ہیں، شفا دیتے ہیں، اور آپ کی جتنی نعمتیں پہلی تھیں اس سے زیادہ نعمتیں اور آپ کو ہم عطا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کر دیا۔ اس کے ذریعے سے ہمیں یہ سبق ملا کہ جو کچھ بیماریاں آتی ہیں، ان بیماریوں میں جہاں پر ہم ایک طرف دوا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا بھی اہتمام کریں۔ صرف اسباب پر ہم بھروسہ نہ رکھیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھیں اور اس سے دعا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی بیماری کو دور کر سکتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کا تذکرہ کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ مچھلی والے کا تذکرہ کرو، جبکہ اس نے ہمیں پکارا۔ مچھلی والی نے ہمیں پکارا اور تاریکیوں میں سے پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جس کو آج لوگ آیت کریمہ کہتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا ہے، جب وہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تو تاریک پردوں میں سے مچھلی کا پیٹ ایک، پھر سمندر کا تاریک پردہ ایک، وہاں سے انہوں نے پکارا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو سنا اور سن کر کے جواب دیا، اور دعا کو قبول کر کے حضرت یونس علیہ السلام کو پھر سے جو ہے نا واپس مچھلی کے پیٹ سے واپس وہ آئے، اور آ کر کے جو ہے نا پھر اپنی قوم کی طرف روانہ ہوئے۔ تو اس کے ذریعے سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ مصیبت کے کتنی ہی تاریکی چھائی ہوئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو سنتا ہے، اور جہاں کہیں ہم مصیبت میں گھرے ہوئے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم پکارا کریں۔ یہ ان سارے انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ سب نیکی کے کاموں میں دوڑ دھوپ کرنے والے لوگ تھے، اور وہ ہمیں رغبت سے اور خوف سے پکارا کرتے تھے اور ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے۔ اب ہم بھی دعائیں کرتے ہیں، تو دعا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو صفات کا تذکرہ کیا نبیوں کا، وہ یہ کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو امید سے اور خوف کے ساتھ پکارا کریں، رغبت سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ صرف امید لگا کر کے بیٹھ جائیں کہ ہم جو کچھ دعا کر رہے ہیں 100% قبول ہونا ہی ہونا ہے، بلکہ دعا کیا کرتے تھے نبی تو امید بھی ہوتی تھی، ساتھ ہی ساتھ میں خوف بھی ہوا کرتا تھا کہ مجھ سے جو غلطی ہو گئی ہے اس غلطی کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں مجھے سزا نہ دے دے اور میری دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں رد نہ کر دے۔ اسی طرح سے ہم بندے انبیاء کے مقابلے میں جو معصوم عن الخطا ہوا کرتے تھے، ہماری خطاؤں کا تو کوئی شمار نہیں ہے، ہماری غلطیاں تو اتنی ہوتی ہیں، صبح سے شام تک
کہ ہم خود نہیں جانتے کہ کتنی بے شمار غلطیاں ہم کر گزرتے ہیں، جانے میں کر دیتے ہیں، انجانے میں کر دیتے ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں تو اس وقت میں خوف بھی طاری ہو اور ساتھ ہی ساتھ اللہ کی ذات سے امید بھی ہو۔ اور پھر تیسری صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی کہ یہ وہ بندے تھے جو ہمارے سامنے جھکے ہوئے تھے، عاجزی کے ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی سننے والا ہے۔ رکوع 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو بھی نیک عمل کرے گا اور وہ ہو مومن تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نیک اعمال کی قدردانی کرے گا۔ صرف نبیوں کا نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے انسان ہیں سارے انسان بھی اگر نیک عمل کریں گے اور مومنانہ زندگی گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قدردانی کرے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی نیکیوں کو لکھ رہے ہیں، ہم ان کو لکھ رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال جو بولتے ہیں نا، ویسا نہیں ہے، بلکہ نیکی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دفتر میں وہ درج ہو رہی ہے ہماری نیکیاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدردانی کریں گے اور بے شمار اس کا اجر عطا کریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کے وارث اپنے نیک بندوں کو کرتے ہیں، اور اس میں بڑی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے ان عبادت گزار بندوں کو جو یہ سمجھتے ہیں کہ زمین کی وراثت، زمین کی بادشاہی سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیک بندوں کو اللہ تعالیٰ زمین کے وارث بناتے ہیں، اور جو صالحین ہیں، نیکوکار ہیں، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کا وارث نہیں بنایا ہے تو سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو نیکوکاروں کو زمین کا وارث بناتا ہے، آج ہمیں کیوں نہیں بنایا ہے؟ اور ہماری کیا غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زمین کا وارث نہیں بنایا اور بدکاروں کو زمین کا وارث بنا دیا؟ اور کیا بدکاروں سے ہم گئے گزرے ہیں؟ ہمارا جائزہ لینے کی ضرورت ہے ان آیات کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نیکوکاروں کو ہم وارث بناتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس لائق نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو خلافت ہے اس خلافت کو ادا کرنے کے قابل نہیں ہیں، ہم میں وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، اور ہم میں وہ جذبہ نہیں ہے، اور ہم میں وہ ہمت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج دنیا کا نظام اور دنیا کی حکومت ایسے لوگوں کے ہاتھ میں دے رکھی ہے جو اللہ کے برے بندے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اپنے نبی کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ یعنی ہم جتنے کام کرتے ہیں، ہم جو بھی کام کرتے ہیں، عبادات انجام دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سارے میں ہمارے لیے رحمت رکھی ہے۔ یعنی ہم نبی کو فالو کرتے ہیں، نبی کی اتباع کرتے ہیں اور کوئی انجام دیتے ہیں، کوئی کام انجام دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس اتباع میں تمہارے لیے، نبی کی سنت میں تمہارے لیے رحمت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ ساری مخلوقات کے لیے اپنے نبی کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم چپکے سے کہتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو تم علی اعلان لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں سے واقفیت رکھتا ہے۔ اس کے بعد سورہ حج کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ حج مدنی اور مکی میں اختلاف ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مدنی صورت ہے اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ مکی صورت ہے، اور اختلاف اس بنیاد پر ہے کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے کہ اس کی بعض آیتیں ہو سکتا ہے کہ مکے میں نازل ہوئی ہوں اور بعض آیات مدینے میں نازل ہوئی ہوں، اس بنیاد پر یہ صورت مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے۔ اس میں کل 78 آیتیں ہیں، 10 رکوع ہے، اور مصحف کے اعتبار سے 22ویں صورت ہے، اور تنزیل کے اعتبار سے 103 صورت ہے، اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مدنی صورت معلوم ہوتی ہے اگر ریویلڈ کے اعتبار سے 103 اس کو مان لیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکوع 1 میں جو باتیں ارشاد فرمائی کہ ڈرو اس دن کے عذاب سے، قیامت کا زلزلہ جب آئے گا تو اس دن ہر اونٹنی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور ہر شیرخوار کو دودھ پلانے والی ماں اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے تو وہ بدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ پیے ہوئے ہوں گے۔ قیامت کے زلزلے کا عذاب ہی اور اس کی ہولناکی ایسی ہوگی کہ لوگ تم کو بے ہوش نظر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قیامت کے 3 سوروں کا تذکرہ کیا ہے، 3 مرتبہ سور پھونکی جائے گی، اور یہ قیامت کے وقت ہوگا۔ پہلی سور جب پھونکی جائے گی تو اس وقت میں لوگ مدہوش ہو جائیں گے، اور ہر انسان، ہر مخلوق دوسری مخلوق سے غافل ہو جائے گی، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی
کہ حاملہ کا حمل گر جائے گا، یہ جب سخت وقت آتا ہے تو اسی وقت میں حمل گرتا ہے، اور دودھ پینے والے بچے سے ماں اسی وقت غافل ہوتی ہے جب اس کو اپنی جان سے بھی زیادہ خطرہ محسوس ہو۔ تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ سور جب پہلی مرتبہ پھونکا جائے گا تو اس وقت میں یہ حالت دنیا کی ہو جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں اگر تمہیں زندگی بعد موت کے بارے میں شک ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو کن مرحلوں سے گزار کر کے تمہاری تخلیق کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکمل مرحلوں کا یہاں پر تذکرہ کیا۔ جب انسان ناواقف تھا کہ انسان کس طرح سے جو ہے نا انسان کی تخلیق ہوتی ہے، انسان کوسی گرافی کرتے، وہ ایکس رے لیتے، وہ سارے چیزوں سے ناواقف تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا کہ ہم نے تمہاری پیدائش کی مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر اس کے بعد گوشت کی بوٹی سے، اور پھر اس کے بعد تمہیں بچے کی شکل و صورت میں پیدا کر کے دنیا میں لے آئے، اور اس کے بعد تمہاری پرورش کی، اور پھر کوئی تم میں سے چھوٹی ہی عمر میں واپس بلا لیا جاتا ہے، اور کوئی تم میں سے بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق انسانی کا تذکرہ کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی مقدس کتاب ہے جو ہمیں صرف نماز کے، روزے کے، حج کے احکام بیان کرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی پیدائش کے بارے میں ساری تفصیلات بیان کی، اور یہ ساری عبادات سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات بیان کی وہ بات یہی بیان کی کہ ہم نے تمہیں کس طرح سے پیدا کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن مجید نازل ہونے سے پہلے غار حرا میں جا کر کے غور و فکر کیا کرتے تھے کہ مالک کون ہے، پروردگار کون ہے، خالق کون ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا گیا، کیسے پیدا کیا گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ تسبیحات نہیں بیان کی، نماز اور روزہ نہیں بیان کیا، وہ فرض نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان کیا کہ ہم نے تمہاری تخلیق کی ہے، کس طرح سے تخلیق کی، کس طرح سے تمہیں پیدا کیا۔ تو یہ ساری پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ اس لیے بیان کر رہا ہے تاکہ اس پر ہم غور و فکر کریں اور ہم اپنی ہستی کو پہچانیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو پہچان لیں گے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تم دیکھتے ہو کہ سوکھی زمین پڑی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ذرا سا مہ برسایا اور ایک ساری زمین پھبک اٹھی، اور اس میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نباتات کو پیدا کر دیا۔ انسانوں کو بھی آخرت میں پیدا کرنا اسی طرح سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی اور اللہ ضرور ان لوگوں کو جمع کرے گا، اٹھا کر کے جمع کرے گا جو جہاں پر خبروں میں مدفون ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اٹھا کر کے پیدا کر دے گا۔ اور خبروں میں مدفون اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف جو زمین میں ہم دفن کرتے ہیں اس کو خبر کہا جاتا ہے، بلکہ انسان کی باقیات، انسان جو کچھ بچا ہوا ہے، اس کی راکھ ہے یا اس کے جو کچھ باقیات ہیں، کہیں نہ کہیں زمین میں پہنچ جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں زمین میں وہ چلے جاتے ہیں۔ آخر کار کسی انسان نے چیر پھاڑ کر کے انسان کو کھا لیا ہو، اس کے بعد وہ جانور مرے گا، اور جانور مرنے کے بعد وہ جانور مٹی میں مل جائے گا، تو انسان کی خبر وہی ہوگی جہاں پر وہ جانور مر گیا۔ اسی طرح سے کوئی مچھلیاں کھا لیتی ہیں انسان کو، سمندروں میں انسان کی باقیات رہ جاتی ہیں، وہ انسانوں کی باقیات وہاں پر ہو جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جہاں جہاں تم مدفون ہو، ہم بعض دیکھتے ہیں کہ ہمارے برادران وطن جلا کر کے انسان کی راکھ کو دریاؤں میں بہا دیتے ہیں، اور بہانے کے بعد وہ دریا میں جا کر کے جہاں پر انسان کی باقیات جمع ہو جاتی ہیں وہ اس کی خبر ہے، آخرکار خبر بن جاتی ہے اس کی۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طریقہ سکھا دیا ہے کہ ہم اپنی خبروں کو کس طرح سے بنائیں۔ بعض لوگ چیل اور کووں کے حوالے اپنی لاشوں کو کر دیتے ہیں، بعض لوگ راکھ کا ڈھیر بنا کر کے بہا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ خبر تو بہرحال سب کی بنتی ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کو خبروں سے آخرت میں نکالے گا۔ رکوع 2 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں کوئی ایسا ہے کہ کنارے کنارے پر رہ کر عبادت کرتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہو گئی تو مطمئن ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت آ گئی تو اللہ کی عبادت سے انکار کر بیٹھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اس کی دنیا بھی گئی، آخرت بھی گئی، اور سب سے زیادہ خسارے میں یہی شخص ہے جو کنارے کنارے پر رہ کر کے عبادت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں چاہتے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ تو منافقانہ روش ہے کہ اطمینان نصیب ہو گیا تو اللہ کی عبادت میں لگ گیا، اور اطمینان نصیب نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
عبادت سے منہ موڑ لیا۔ اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتے ہیں خواہ مصیبت ہو، خواہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اطمینان ہو، بندہ بن کر کے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت پر ثابت قدمی سے ڈٹا رہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، اور سروں پر ان کے آخرت میں اس طرح سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس کی وجہ سے جسم کی کھال ہی نہیں بلکہ پیٹ کی آنتیں تک گل کر کے نکل جائیں گی، اتنا گرم پانی ان پر ڈالا جائے گا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب کبھی یہ جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے، آگ کے ڈنڈوں سے مار کر کے ان کو پھر جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ اس طرح سے وہاں پر یہ جو لوگ جہنم رسید ہوں گے ان کی خاطر تواضع کی جائے گی۔ رکوع 3 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور اعمال نیک کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ایسی جنتیں بنا کر کے رکھی ہیں کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پر ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے جن میں ہیرے اور موتی جڑے ہوئے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ریشم کا لباس کا انتظام آخرت میں ان لوگوں کے لیے کرے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد حرام کا تذکرہ کیا کہ مسجد حرام میں مقامی لوگ ہوں یا باہر سے آئے ہوئے لوگ سب برابر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، کسی کا کوئی درجات بڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ مشرکین یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم حرم کے رہنے والے ہیں لہٰذا ہمارے درجات بڑھے ہوئے ہیں، اور باہر سے جو لوگ آئے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے درجات کم ترین ہیں، اور یہ لوگ الگ سے عبادت کیا کرتے تھے، اور باہر سے آنے والوں کے لیے حج کا طریقہ کار الگ مقرر کر رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے نزدیک سارے بندے برابر ہیں، اور سب کے لیے ایک ہی طریقہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کا طریقہ مقرر کیا ہے۔ اللہ کے رسول نے حج کے مناسک بتا دیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حج کے فرائض بتا دیے ہیں، اب اسی طریقے سے تمہیں یہ حج کے فرائض ادا کرنے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو وہ گویا کہ آسمان سے گر گیا، اور اس کو یا ہوا اپنے ساتھ اڑا لے گئی یا پھر پرندے اس کو نوچ کر کے کھا گئے اور اس کے چیتھڑے اڑ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا شرک کرنے والوں کا انجام اس طرح سے ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مثال اس بنیاد پر دی ہے کہ جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا تو اس وقت میں عرب میں مشرکین مکہ میں سزا دینے کا ایک طریقہ کار یہ تھا کہ وہ ایک طرح سے سزا اس طرح سے بھی دیا کرتے تھے کہ مجرمین کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جا کر کے وہاں سے ان کو ڈھکیل دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جایا کرتے تھے جب تک نیچے آتے، اور اس کے بعد پرندے آ کر کے ان کو نوچ کر کے کھا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ شرک کی مثال اس طرح سے ہے کہ جو کوئی اللہ کو چھوڑ کر معبودان باطل کی عبادت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے آپ کو ہوا کے حوالے کر دیتا ہے کہ ہوا جدھر چاہے ادھر لے جائے اور اس کے چیتھڑے الگ ہو جائیں، اور جو ہے نا جانور پرندے آ کر کے اس کے جسم کی تکہ بوٹی کر کے نوچ کر کے کھا لیا کریں۔ رکوع 5 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قربانی کے جانوروں کو ہم نے شاعر اللہ میں شمار کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر کے ان کو قربان کیا جائے، اور خود بھی ان میں سے کھائیں اور ان لوگوں کو بھی کھلائیں جو اپنی جگہ قناعت کیے بیٹھے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی دیں جو غریب ہیں اور تم سے سوال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کا انتظام کا طریقہ بتا دیا۔ آپ لوگ بھی قربانی کا انتظام کرتے نا، وہ حصے بکرے جو کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قربانی کے حصے بکرے کا تذکرہ کیا ہے سورہ حج میں کہ حصے بکرے کیسا کرنا۔ تین حصوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے کیا۔ 3 حصے بھی کرتے ہم لوگ، ہر حصے میں ایک خود کھا لیتے، دوسرا جو قناعت کیے بیٹھے ہیں یعنی جو پوچھتے نہیں ہیں، سوال نہیں کرتے ہیں، رشتہ دار ہیں اور ایسے مسکین ہیں جو پوچھ کر کے مانگ کر کے نہیں لیتے، ان کا دوسرا حصہ۔ تیسرا حصہ جو لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، فقیر ہیں، ان کا حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان تینوں کے حصے میں جانوروں کے قربانی کے حصے ہیں ان میں تقسیم کر دیے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا نہ جانوروں کا خون اللہ کو پہنچتا ہے، نہ جانوروں کا گوشت اللہ تعالیٰ کو پہنچتا ہے، اللہ تعالیٰ کو جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کس جذبے کے ساتھ تم نے کی ہے، اور یہ جذبہ ہی اصل چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں، اور اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں قربانی کرنے کا جو ہے ثواب ہے وہ عطا کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک اور بات سوچنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو ذبح کرنے کا حکم دیا، اور جو جانوروں کے رکھوالے ہیں نا، کوئی آرگنائزیشن، جانوروں پہ ظلم نہیں ہونا، جانوروں کو کاٹنا نہیں، یہ سب بولتے ہاں
کون سی؟ ویگن ایک الگ ہے اور باضابطہ ایک آرگنائزیشن ہے جانوروں کی رکھوالی کرتی. ہاں گو رکشک تو ایک وہ نفرتی ٹولہ الگ ہے. ایک اور ایک جین سماج کے بھی ہے، وہ تو باضابطہ ہندوستان میں بھی ہے اس کی ایک تنظیم. تو سوچنے کی بات یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کاٹو کاٹو کھاؤ. کس کو؟ صرف وہ جانوروں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا. پچھلے صورتوں میں بات آئی. اب باقی کے جانوروں کو بولا ان کو کاٹنا نہیں، کھانا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دنیا میں ہر چیز کی آبادی کا انتظام اسی بنیاد پر کیا کہ جتنی ضرورت ہے انسان کی اور ساری مخلوقات کی، اس حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرتے چلے جا رہا. یہ کتے بلیاں ہیں 8-8 10-10 بچے دیتے، لیکن پھر بھی ان کو ہم کاٹ کے کھاتے بھی نہیں، ان کی آبادی بڑھتی بھی نہیں. ہاں گائے ایک بچہ دیتی، بکری 2 بچے دیتی، پھر بھی جو ہے نا ان کی آبادی اتنی بڑھ رہی، ہم کاٹ رہے ہیں کھا رہے ہیں پھر بھی آبادی بڑھتے چلی جا رہی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انتظام ہے. اور اگر ان کو کاٹا نہیں جائے، کھایا نہیں جائے، تو اب انسان کو جو یہ ابھی یہ بات کر رہے تھے جین سماج کے لوگ جو صرف سبزی کھاتے ہیں، اگر یہ جانوروں کو سارے جیتا چھوڑ دیا جائے اور کاٹا نہیں جائے، کھایا نہیں جائے، تو یہ سارے جاندار آ کے ان کی سبزی بھی کھا لیتے. ان کو سبزی بھی کھانے کو نہیں ملتی، سبزی بھی کھانے کو نہیں ملتی. اور یو پی میں دیکھے نا کیسے خبریں آ رہے تھے، سارے بیل آ کے جو ہے نا حملہ کر کے کھیتوں میں گھس کے کھیتیوں کو غارت کر دے رہے اور کسان پریشان. تو اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کر دیا ہے کہ جتنے جانداروں کی ضرورت ہے، جتنے مخلوقات کی ضرورت ہے، جو جس کو چیرے گا، پھاڑے گا، کھائے گا، اس کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کر دیا ہے اور اتنی پیدائش برابر ہوتی چلی جاتی ہے. تو اسی لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس حکمت پر پکے پختہ یقین کے ساتھ قربانیاں بھی کریں اور اللہ تعالیٰ نے جو حلال جانور ہمارے لیے حلال کیے ہیں ان کو کھائیں. رکوع 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا گیا ہے کہ وہ جہاد کریں، جد و جہد کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی آیت نازل کی سورہ حج میں مسلمانوں کو اجازت دی کہ وہ ان لوگوں کے خلاف ظلم کریں جنہوں نے ان پر ظلم کیا ہے. اور اس بنیاد پر ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کی ہے مشرکین مکہ کے خلاف میں. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی جنگ کا آغاز نہیں کر دیا. اللہ کے رسول یا مسلمانوں نے اپنی ہوائے نفس کے لحاظ سے یا پھر ان پر انہوں نے ظلم کیا تھا، ان کو اپنے ملک سے نکالا تھا، اس بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان پر ظلم ہوا ہے، اسی لیے ان کو اجازت دی گئی ہے. اب تک ان کے ہاتھ روک کر رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، اب انہیں اجازت دی جاتی ہے اور وہ جنگ کریں ان لوگوں سے جنہوں نے ان کے خلاف میں ظلم کیا ہے. اور اگر لوگوں کو ایک دوسرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دفع فساد کا انتظام نہیں کرتا رہتا تو تم اس دنیا میں دیکھتے ہیں کہ خانقاہیں، گرجا گھریں اور معبد اور وہ مساجد جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، ان سب کو مسمار کر دیا جاتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دفع فساد کے لیے جنگ کا انتظام کیا ہے. چنانچہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک طاقت قوت ابھرتی ہے اور وہ اس دنیا میں سارے لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتی ہے اور سارے مذاہب کے خلاف میں جنگیں کرتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دوسری طاقت کو ابھارتا ہے اور دفع فساد کا انتظام کر دیتا ہے. اور مساجد، معبد، خانقاہیں جہاں پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کا انتظام کر دیتا ہے. اور نیک بندوں کو اگر ہم اختیار دیں بادشاہی کا تو تم دیکھتے ہو کہ وہ نیک بندوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور نیکی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے کہ جن کو اختیارات دیے گئے، بادشاہت دی گئی، حکومتیں دی گئی، ان کا کام یہ ہونا چاہیے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے بنے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے بنے، نیکی کا حکم کریں لوگوں کو، عوام کو، اور برائیوں سے روکیں. اور اگر یہ کام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق وہ حکمرانی کے قابل حکمران نہیں ہیں. آج مسلمان لڑ رہے ہیں، وہ ہمیں یہ آیات یہ سکھاتی ہیں کہ کون اصل حق پر ہے اور کون جو ہے نا ناحق پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفات کا تذکرہ کر دیا، نماز کو قائم کرنے والے، زکوٰۃ کو ادا کرنے والے، نیکی کا حکم کرنے والے اور برائیوں سے روکنے والے. اگر نیکی کا حکم نہیں کرتے ہیں بادشاہ حکمران، اگر برائیوں سے نہیں روکتے ہیں، اپنی ہی حکومت میں، اپنی ہی سرزمین میں برائیوں کو خوب پروان چڑھاتے ہیں، تو گویا کہ
وہ اسلامی حکمران، مسلم حکمران نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کتنی ہی بستیاں ایسی ہیں جنہیں ہم نے حکومت عطا کی اور پھر انہوں نے ظلم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایسا ملیا میٹ کر دیا کہ تم آج دیکھتے ہو کہ ان کی بستیوں کے چھت ان پر الٹے پڑے ہوئے ہیں، اور کتنے ہی کنویں ایسے ہیں ان کی بستیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو غیر آباد کر دیا، اور کتنے ہی شاہی خسر محلات ایسے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنہیں ویران کر دیا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں کے ذریعے سے تباہی مچا رہا ہے، اور دیکھ رہے ہیں کہ کتنے ہی خسر شاہی اور کتنے ہی ایسے فورٹس جن کو آج ہم تاریخ کے اوراق میں پڑھتے ہیں، ہم ہسٹری میں پڑھتے ہیں کہ کتنے ہی ایسے بادشاہ گزر چکے ہیں جنہوں نے بڑے بڑے محلات تعمیر کیے اور قلعے تعمیر کیے، اور آج وہ ویران پڑے ہوئے ہیں، سنسان پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو لوگ ان پر سوچ اور غور و فکر نہیں کرتے، آنکھوں سے دیکھتے نہیں ہیں، یہ دل کے اندھے ہیں، اس لیے وہ سوچ کر کے جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کی نشانیوں کو دیکھ کر کے ایمان نہیں لاتے اور غور و فکر نہیں کرتے۔ رکوع 7 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ شیطان کی ڈالی ہوئی خرابی کو فتنہ بنا دیتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفاق کی بیماری لگا دی ہے، اور جن کے دل کھوٹے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی نجاست لگا کر کے ان کی بیماریوں کو اور بڑھا دیتا ہے۔ رکوع 8 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی اور پھر قتل کیے گئے یا پھر مر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان کو ہم ایسی جگہ پہنچائیں گے جہاں پر وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین جنتوں میں انہیں داخلہ دے گا، اور جو کوئی بدلہ لے گا ویسا ہی جیسا کہ اس پر ظلم کیا گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ زیادتی کرنے والوں کے مقابلے میں ان کی مدد کرے گا۔ جو اپنا بدلہ لینا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا مددگار ہوگا۔ اور رکوع 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کوئی تم سے اختلاف کرے ان سے کہو کہ قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے اختلافات کی حقیقت کھول کر کے رکھ دے گا کہ کس بنیاد پر تم نے نبی سے اختلاف کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی سے اختلاف مطلب صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں نہیں، بلکہ آج اللہ کے رسول کی جو احادیث موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، آج کوئی اس سے اختلاف کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وارننگ دی ہے، تنبیہ دی ہے کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ساری چیزوں کی اختلافات کو کھول کر کے رکھ دے گا۔ رکوع 10 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر کے پکارتے ہو وہ سب مل کر بھی اگر ایک مکھی پیدا کرنا چاہیں تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر کے لے چلی جائے تو وہ مکھی سے وہ غذا کو چھڑا بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ساری مخلوقات میں سے مکھی کو منتخب کیا مثال دینے کے لیے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہم ایک مثال دیتے ہیں تم غور سے سنو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی کہ جن معبودان باطل کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ غلاظت کے پلندے میں جو ہے نا مکھی پنپتی ہے اور وہاں پر پیدا ہوتی ہے، ویسی مکھی کو بھی غلاظت میں بھی تم جو ہے نا اس مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، اور پیدا کرنا دور کی بات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری بات ارشاد فرمائی اس مکھی کا ڈائجیشن سسٹم اس طرح سے بنایا گیا ہے، ڈائجسٹیو سسٹم اس طرح سے بنایا گیا ہے، مکھی غذا حاصل کرتی ہے تو وہ غذا سالڈ غذا حاصل نہیں کرتی بلکہ وہ لکوڈ ٹائپ میں لیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں ایک ایسا لعاب پیدا کیا ہے کہ وہ غذا پر اپنا لعاب ڈالتی ہے اور اس کے بعد وہ غذا لکوڈ ٹائپ میں لے لیتی ہے اور فوری وہ ڈائلوٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس مکھی کو پکڑ بھی لیں تو پھر بھی جو ہے نا اپنا جو کچھ یہ غذا لے کر کے بھاگی ہے دوڑی ہے اس کو واپس حاصل بھی نہیں کر سکتے۔ مکھی کی مثال کیوں دی گئی؟ اور بھی دوسرے چیزیں ہیں، کتا ہے، بلی ہے وغیرہ ہے، ایک تو ڈائجسٹیو سسٹم کے واسطے، اور دوسرے یہ معبودان باطل کے آگے سامنے کھانے پینے کی بہت سی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی، وہاں پہ سب سے زیادہ کون سی مخلوق پہنچتی؟ مکھی پہنچ جاتی نا۔ اور کون سی میٹھی چیزاں رکھتے وہاں پہ، کھاری چیزاں نہیں رکھتے، میٹھی چیزاں رکھتے، تو میٹھی چیزوں کے واسطے کون سی مخلوق آتی؟ مکھی آتی۔ تو اللہ تعالیٰ بولا تمہارے معبودان باطل ایک مکھی کو اڑا نہیں سکتے، مکھی کو پیدا نہیں کر سکتے، مکھی جو لے کر کے چلے گئی اس کو واپس بھی نہیں لا سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور، ایسے معبودان باطل سے تم جو ہے نا دعا کرتے ہو، پکارتے ہو، ان سے
مدد طلب کرتے ہو، یہ کیا مدد تمہیں پہنچائیں گے؟ لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں پہچانی جیسا کہ اللہ کی قدر پہچاننی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سائنٹیفک چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کر دیں جو قیامت تک کے لیے آنے والی ہیں، پہلے ہی لوگوں کے سامنے بیان کر دیں۔ اور اللہ کی قدر اگر کوئی کرنے والا ہے تو ان باتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدر کو پہچان سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی مخلوقات پیدا کر دی اور کیسے کیسے ہمیں سائنسی علوم سے آگاہ کر دیا جس کو ہم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جد و جہد کرو، جہاد کرو، جیسا کہ جہاد جد و جہد کرنے کا حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ جو بات ارشاد فرمائے جہاد کرنے کا حق ہے، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کرنے کا طریقہ کار، جد و جہد کرنے کا طریقہ کار انسان کی زندگی میں خطوں کے اعتبار سے، علاقوں کے اعتبار سے اور حالات کے اعتبار سے الگ الگ جد و جہد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم ہندوستان میں ہیں تو ہماری جو جد و جہد ہے وہ جد و جہد قتال کی جد و جہد نہیں ہے، بلکہ دعوت کی جد و جہد ہے کہ لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اس جد و جہد میں ہیں، اس کے لیے ہم جد و جہد کریں، اس کے لیے ہم جہاد کریں، اور یہ آج ہمارے لیے پریارٹی ہے۔ اور جب ایسا موقع آ جائے اور جہاں پر جن ممالک میں قتال کی جد و جہد کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے اس طرح سے جد و جہد کا حکم دیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جد و جہد کرو، جہاد کرو، جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ ہمیشہ ایسا ہی نہیں کہ جی تلوار لیں اور آپ باہر نکل جائیں، بلکہ اس کا ایک طریقہ کار ہے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کو ہمارے سامنے رکھا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول نے جد و جہد کی، جس دور میں اور جس علاقے میں جس طریقے کی جد و جہد کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول نے، صحابہ کرام نے اس طرح سے جد و جہد کی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سے چاہتے ہیں کہ اس طرح سے ہم اللہ کے راستے میں جد و جہد کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے۔ جد و جہد اس لیے بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے، حضرت ابراہیم کی ملت پر ہمیں قائم کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمارا نام جو رکھا تھا، پہلی امتوں میں ہمارا جو نام تھا وہ مسلم تھا، آج اس قرآن مجید میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا گیا ہے۔ ہم کوئی عرب اور عجمی نہیں ہیں، ہم مسلم ہیں۔ ہم کوئی کاسٹ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں، شیخ اور مغل اور فلانے علانے نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، مسلم ہیں۔ ہم مسلک کی بنیاد پر حنفی اور شافعی، دیوبندی اور بریلوی نہیں ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا نام پہلے مسلم رکھا تھا۔ اس قرآن میں ہمارا نام مسلم ہے، اور یہ مسلک کی بنیاد پر، خطوں کی بنیاد پر، زبانوں کی بنیاد پر، یا پھر ہمارے کاسٹ کی بنیاد پر ہمارا دوسرا نام نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے جو ہمارا نام چن لیا ہے اس نام سے ہم اپنے آپ کو پکاریں، اور اس نام سے ہم دوسرے مسلمانوں کو بلائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے بھی تمہارا نام یہ رکھا تھا، اب اس قرآن میں بھی تمہارا یہ نام ہے، اور تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو، وٹنس دو، شہادت دو۔ مسلم بنو گے تو شہادت دو گے، گواہ دو گے، اسلام کی شہادت دو گے۔ اور اگر عرب اور عجم میں تقسیم ہوگے، مسلکوں میں تقسیم ہوگے، تو تمہاری شہادت عرب اور عجم کی ہوگی، خطوں کی ہوگی، زبانوں کی ہوگی، مسلکوں کی شہادت تم دو گے، اسلام کی شہادت دینے کے قابل تم نہیں ہوگے۔ اگر تم اسلام کی شہادت دینا چاہتے ہو تو تم اپنے آپ کو مسلم سمجھو، تو تم لوگوں پر گواہ بنو گے، اور تم پر رسول کو گواہ بنا کر آخرت میں لایا جائے گا۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، اور اللہ سے وابستہ ہو کر کے اپنی زندگی کو گزارو۔ یہ آخری باتیں تھے، آخری رکوع تھا۔ اس رکوع پر اس پارے کا اختتام ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا صحیح فہم ہمیں عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔